से बुलंद सलवात। नारी हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी या अली अली व औलाद अली पर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व वसल्लम। برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد و آل محمد وسلم۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات۔ اللهم صل على محمد و آل محمد وسلم۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صلوات۔ اللهم صل على محمد و آل محمد وسلم۔ ہاں مومنات، سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور بیٹا یہ دنیا کی زینت ہے۔ ہاں مومنات، اس سے پہلے کہ میں اپنی مجلس شروع کروں سب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگوں کو مجھ سے شکایت یہ رہی تھی کہ مقصودہ آنٹی ماں پہ تو مجلس پڑھتی ہے، بیٹی پہ تو پڑھتی ہے، بیٹے پہ نہیں پڑھتی ہے۔ کیونکہ جب مجلس پڑھ کے اترتی ہوں تو جو بیٹے والے ہوتے ہیں نا وہ مجھے پکڑتے ہیں، باقی ہمارے بیٹوں کا کیا قصور ہے۔ تو آج اسپیشل جو مجلس ہے وہ خاص بیٹوں کے لیے، اللہ کرے مجھے وقت مل سکے کہ میں وہ آیتوں جو خاص آیتیں ان کو بیان کر سکوں۔ تو پروردگار عالم نے قرآن میں کہہ دیا کہ المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے۔ اور پھر خداوند عالم جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو اللہ نے کہا یہ زینت ہے، تو کیا خدا اس زینت کو پسند نہیں کرتا؟ اللہ اس زینت کو کتنی حد تک پسند کرتا ہے، اور قرآن میں کتنی چیزوں کو اللہ نے کہا زینت ہے، اور پھر اگر کوئی اس زینت کو چھوڑتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا قرآن میں خداوند عالم نے بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں مجلس کی طرف آؤں، ہماری بہنوں نے دعا ابھی بانٹی تھی نا، یہ دعا حضرت اویس کرنی کی دعا ہے جس کو مولا کائنات امیر المومنین نے خاص اس دعا کو بیان کیا۔ اور میرے مولا فرماتے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا پہلے اس کی ساری حاجتیں پوری ہوگی۔ اگر کوئی بھوک اور پیاس میں پڑے گا تو پروردگار عالم اپنے رزق سے اس کو کہیں نہ کہیں سے سیراب کر دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے نا، پہاڑ ماؤنٹین کے اوپر یہ دعا پڑھی جائے اور اس ماؤنٹین کو کہا جائے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ تو وہ ہٹ جائے گا۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی جس حاجت کے لیے یہ دعا پڑھے گا اس کی حاجت فوراً پوری ہوگی۔ اور پھر آگے فرماتے اگر کوئی دیوانہ یعنی گھیلا، اگر کوئی پاگل ہے اس کے اوپر یا اس کو پانی پہ دم کر کے پلاؤ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کی سواوڑ ہو رہی ہے اور بہت مشکل ہے سواوڑ کا وقت تو اس وقت فوراً اس کو پڑھ کے اب پلا دو، اس کے اوپر دم کرو، سواوڑ آسان ہو جائے گی۔ اور پھر میرے مولا فرماتے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا سرکار والے آ جاتے ہیں بہت پیسے کھاتے ہیں، اگر آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے تو اس دعا کو آپ ان کے سامنے پڑھ لو یا اس دعا کو اپنی دکان پہ لگا لو، سرکار والے نہیں آئیں گے، تنگ نہیں کریں گے، حیران نہیں کریں گے۔ اور پھر میرے مولا فرماتے اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ کر سو جائے تو پروردگار عالم اگر کوئی یہ دعا پڑھے رات کو اور سو جائے، کتنا آسان ہے نا، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے کھاٹلے کے اوپر یہ دعا لگا لیں پورے کھول کے، اتنی چھوٹی سی دعا، سوتے سوتے پڑھ لی آنکھ بند ہو گئی،
تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ مر جائے, اتنا میں بھی اس دعا کو پڑھتی ہوں, جب بھی پڑھتی ہوں اس میں میننگ دیکھیں, اس کے الفاظ گجراتی میں اس کا نیچے سے ترجمہ ہے, کتنا خوبصورت اس کے الفاظ ہیں اگر ہم جاتے ہیں اس کی گہرائی میں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اتفاق سے اسی رات مر جاتا ہے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا, حتیٰ کہ وہ گناہان کبیرہ کیوں نہ کر چکا ہو, اور اس کو شہیدوں میں شمار کیا جائے گا. یعنی اس اور بھی بہت زیادہ اس دعا کی فضیلت ہے. تو یہ دعا بہت بہترین. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنان, پروردگار عالم نے کہا المال والبنون زینت حیات الدنیا, یہ مال اور یہ جو اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے. پھر فرماتے ہیں والباقیات الصالحات, لیکن اس سے یہ تو زینت دنیا کی ہے, دو طرح کی اللہ کہتا ہے زینت ہے تمہارے پاس. اب ان دو زینتوں کو اگر ہم پکڑیں گے تو ہی ہم آخرت میں بھی صحیح سے رہ سکیں گے اور اس دنیا میں بھی. کیا کہتا ہے خدا؟ کہتا ہے زینت کی قسمیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کیا دیکھا اس عالم میں, تو کہا ما رأیت الا جمیلہ, یعنی ایک بیوٹی میں نے دیکھی. خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے لؤلؤ مرجان جو ہے یہ میری بیوٹی ہے. اللہ کہتے ہیں حور العین جو ہے وہ میری بیوٹی ہے. خدا کہتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ایک پاکیزہ عورت گفٹ ہونا, کسی کو پاکیزہ عورت ملنا, یہ بھی ایک بیوٹی ہے, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. پھر خدا فرماتا ہے ولدان مخلدون, ایک غلمان کا ملنا بھی ایک بیوٹی ہے. پھر آگے پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ آخرت کی, جنت کی. اب دنیا کی بیوٹی کی طرف آتے. خدا کہتا ہے دیکھا تم نے زینا السماء الدنیا بمصابیح زیناها للناظرین, ہم نے یہ جو ڈیکوریٹ کیا آسمان کو ستاروں سے, یہ دنیا کے لوگوں کے لیے ڈیکوریٹ کیا, یہ میری زینت ہے. کس کے لیے؟ للناظرین, جو دیکھتے ہیں ان کے لیے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں زینت کو پسند کرتا ہوں, خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں. پھر آگے کہتے ہیں سوچو, کہ خداوند عالم کہتا ہے سوچو آسمان کیوں رنگ بدلتا ہے, آسمان کے کیوں رنگ چینج ہوتے ہیں, کبھی بلو ہوتا ہے, کبھی گرے ہوتا ہے, کبھی وائٹ ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ خدا کہتے ہیں یہ میری زینت ہے, میں نے اس کو سجایا, ڈیکوریٹ کیا, کیونکہ مجھے پسند ہے زینت, مجھے بیوٹی پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ کہتا ہے میں خوبصورت ہوں, مجھے خوبصورتی چاہیے, مجھے بیوٹی چاہیے. پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا وَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزِینَتْ, میں نے اس زمین کو بیوٹیفل بنایا. زمین مردہ تھی, پھر زمین کے اوپر جب پلانٹ آتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ جب پھول آتے ہیں, جب جھاڑ آتے ہیں, تو یہ زمین کیا ہوتی ہے؟ زخرف ہو جاتی ہے اور زین ہو جاتی ہے, مزین ہو جاتی ہے, بیوٹیفل ہو جاتی. اللہ فخر کرتا ہے اپنی بیوٹی کے, میں نے آسمان کو سجایا, میں نے زینت دی زمین کو, میری بیوٹی ہے, یہ سب میری بیوٹی. اور پھر آگے خداوند عالم خود فرماتا ہے نباتن حسنا, اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنی نبات, پلانٹ, خوبصورت پلانٹ, اللہ کہتا ہے کہ رزقن حسنا, خوبصورت رزق. اللہ کہتا ہے فاحسن صورکم, میں نے تمہاری خوبصورت صورت بنائی, چہرے تمہارے بیوٹیفل بنائے. کہتے ہیں نا واحسن الخالقین, اللہ کہتا ہے میں بیوٹیفل خالق ہوں, یعنی بیوٹی کو بنانے والا خالق ہوں. خدا کہتا ہے مجھے بیوٹی بہت پسند ہے, تم اپنے آپ کو سجاؤ, سنوارو, تیار کرو, مجھے بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ابھی پڑھ رہی تھی سورہ آراف کی آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو, کل من حرم, ان سے کہہ دو جنہوں نے حرام کیا. کس چیز کو حرام کیا؟ من حرم زینت اللہ ہے, کہ جس نے اللہ کی بیوٹی کو, اللہ کی نعمت کو, اللہ کی خوبصورتی کو جس نے اپنے اوپر حرام قرار دیا. یعنی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ڈرتا ہوں, میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کروں گا. اللہ منع کرتا ہے اس طرح سے. کبھی کبھی ہم لوگ ڈرتے ہیں نا, میں بڑا گھر لوں گی, میں بڑی گاڑی لوں گی, مثلا میں اچھے کپڑے پہنوں گی تو مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, اگر میں نے تجھے دیا ہے تو اس کو استعمال بھی کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے ایک نعمت دی ہے اور تم مثلا میرے پاس
میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ان پیسوں میں غریبوں کو بھی دیتی ہوں, مسکینوں کو بھی سب کے حقوق کو انجام دیتی ہوں, میرے پاس حلال ہے, اور پھر تم سے اس سے بچ جاتا ہے تو اس میں سے کھاؤ پیو, شکر کرو اور اس کو واپڑو, جسے ہم کہتے ہیں استعمال کرو. اگر کوئی اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کرتا تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ یہ ہے کفران نعمت. اس کو کہتے ہیں کفران نعمت کی ایک قسم ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کفران نعمت کی 2 قسمیں ہیں. ایک کفران نعمت یہ ہے کہ جو دی ہوئی نعمت ہے اس کو استعمال نہ کرنا. امام علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا, اے علی میرے اوپر اے علی میرے اوپر جبرائیل نازل ہوئے, اور جبرائیل نے مجھے سختی سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہوں, کوئی زینت دیتا ہوں, کوئی حسن دیتا ہوں, کوئی اچھی چیز دیتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا اثر, آپ سمجھتے ہیں نا اثر, میں اس کا اثر اپنے بندے پہ دیکھوں. اور جب اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں. کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو. کفران نعمت کو کہتے ہیں تسرف, یہ ہے اسراف. ہاں مومنات, ایک اور قسم ہوتی ہے کفران نعمت کی جس کی جھلک ہمارے اندر بہت ہوتی ہے. ہم لوگوں کے اندر آپ نوٹس کریے گا, میں نے تو بہت نوٹس کیا ہے, ہمارے اندر بہت ہے, کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بولتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو. ایک کفران نعمت یہ ہے, حدیث میں بھی ملتا ہے, کہ اپنے سے مالدار کو دیکھ کر یہ کہنا کہ خدایا تو نے مجھے کیوں نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کفران نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اگر اپنی نعمتوں کو حساب کروں گی نا تو اتنی بڑھ جائیں گی, مجھے ٹائم نہیں ملے گا. یہاں پر مجھے محسن کراتی کی بہت اچھی بات لگی. میں نعمت کے بارے میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ خداوند عالم کہتا ہے کہ بیٹا نعمت, بیٹی رحمت. ابھی رحمت کے بارے میں بہت پڑھ چکے, اب نعمت کے بارے میں پڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو بیٹیاں والی ہوں گے نا وہ پھر مجھے بیٹیوں والی پکڑیں گے. تو ہاں مومنات, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نعمت کی بات آتی ہے. یہاں محسن کراتی کی ایک بات ہے, محسن کراتی کہتے ہیں آپ نوٹس کریے گا ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. کتنے ہم لوگ ہیں جو کہیں گے نہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص ایک دن لنچ نہ کرے, یعنی دن کا کھانا نہ کھائے, تو ہم ایک ایک کو بتاتے ہیں آج تو ہوں نہ جمی, آج میں نے نہیں کھایا. کتنے لوگوں کو ہم بتائیں گے آج تو میں نے کھانا نہیں کھایا, لیکن جتنا ہم کھاتے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں کہ ہم نے کتنا کھایا. یعنی کتنی نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے دی ہوئی, اس کے اوپر ہم کبھی نظر نہیں ڈالتے ہیں. ہاں مومنات, اللہ کہتا ہے استعمال کرو, میں نے تجھے دی ہی استعمال کرنے کے لیے دیا. لیکن ایک بیوٹی, ایک خوبصورتی کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ صرف زینت میرے حکم سے استعمال کرو. وہ کیا ہے؟ وہ خداوند عالم سورہ نور میں فرماتا ہے لا یبدین زینتہن الا بعولتہن. اپنی عورت کو چاہیے کہ اپنی بیوٹی کو سوائے اپنے شوہر کے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. یہ ایک پرائیویٹ بیوٹی ہے جو سب کے لیے نہیں ہے, یہ اسپیشل بیوٹی اور اسپیشل لوگوں کے لیے. تو ہاں مومنات, کتنا خداوند عالم کہتا ہے زینت ہے, اور آخر میں آ کر کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جمیل ہوں, جمال کو پسند کرتا ہوں, مجھے زینت پسند ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں بیٹوں کو پسند کرتا ہوں. یعنی المال والبنون زینت حیات الدنیا, میں بیٹوں کو پسند کرتا ہوں. تو اب تم اللہ سے طلب کرو بیٹے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب ہمارے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں تو ہم ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے بیٹا طلب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہمیں خوف ہوتا ہے. نہیں بس اللہ تو نے بیٹیاں دی ہے کافی ہے. خدا کہتا ہے نہیں. جناب عبد المطلب کو دیکھو, جناب عبد المطلب کے پاس بیٹا تھا نا, آپ نے پڑھی ہے ہسٹری جناب عبد المطلب کی. جناب عبد المطلب کے پاس 2 بیٹے موجود تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے منت کی کہ پروردگارہ مجھے 11 بیٹے عطا فرما تو میں ان میں سے ایک کی قربانی کروں گا. کیوں کہا؟ جناب عبد المطلب نے طلب کیا, ایک نہیں طلب کیا, 11 بیٹے طلب کیے, جس میں سے نام آیا تھا نا جناب عبداللہ کا, رسول خدا کے بابا کا. تو ہاں مومنات, یہاں پر دیکھیں خداوند عالم خود کہتا ہے طلب کرو, بیٹوں کو طلب کرو. کیوں بیٹوں کو طلب کرو؟ کیونکہ قرآن 3 بہت زیادہ بیٹوں کی بات آ رہی تھی قرآن میں, لیکن 3 چیزیں جو مجھے خاص لگی قرآن میں وہ یہ تھا. ایک سورہ نساء میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ
खुदावंद आलम सूरह निसा की आयत नंबर 34 में फरमाता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। खुदा कहता है कि मर्द जो है ना वो ढाल है, वो मुहाफिज है, वो हिफाजत करने वाला है, वो गार्डियन है। किसका गार्डियन है? औरतों का गार्डियन। लेकिन अल्लाह कहता है इसमें औरत को जब अल्लाह ने कहा ना कि अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, बड़ा खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंद तर सलवात। जब अल्लाह ने कहा ना अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, तो औरतों ने इतना सा पढ़ के शिकायत करना शुरू कर दी कि खुदाया क्यों मर्द जो है वो कव्वाम है, मर्द हमारे मुहाफिज है, मर्द हमारे आगे आगे हम पीछे पीछे। तो अल्लाह ने पीछे फिर आगे उसके बयान किया बिमा फज़्ज़लल्लाहु अला बाज़िन। अल्लाह कहता है कुछ फजीलतें तुझे दी, यानी कुछ फजीलतें औरतों को दी, कुछ फजीलतें मर्दों को दी, लेकिन सबसे बेस्ट फजीलत जो है वो मर्द की, यानी मुहाफिजत की। हाँ मोमिनात, एक छोटी सी बात, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जनाबे शुएब की बेटियों के बारे में आपने पढ़ा होगा ना कि जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो उनकी बेटियां किस कदर मजबूरी की हालत में पानी भर रही थी कि बाहिजाब औरतें कुएं से दूर खड़ी थी और फिर इंतजार कर रही थी सब चले जाएं तो बाद में, यानी यहाँ औरत के ज़ौफ़ को अल्लाह बताता है। फिर हजरत शुएब ने हजरत मूसा को कव्वाम बना के रखा, लेकिन इस तरह से नहीं बना के रखा कि ए मूसा तुम आ जाओ मेरे घर में बस गार्डियन, नहीं, कहा कव्वाम बनो लेकिन महरम बनकर घर में आओ। महरम बनकर हजरत मूसा को कव्वाम बनाए। हाँ मोमिनात, एक न्यूज़ में पढ़ रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा वो चीज़। एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, एक वो तो लंबी एक स्टोरी है, कहा बगैर मर्द के, बगैर भाई के, बगैर बाप के, बगैर बेटे के औरत इस तरह से होती है कि हम कहते हैं बगैर मर्द के औरत वाला घर ऐसे होता है जैसे आप गोश्त, आप समझते हैं गोश्त के टुकड़ा, गोश्त आप ले लो, खुला हुआ गोश्त आप ले लो और उसको छत पर रखो। छत पर जब आप रखोगे तो किस कदर उसमें चील समझते हैं ना, ईगल, चील किस तरह से उसको नोच नोच के खा जाएंगी। बगैर मर्द के औरत इस तरह से होती है। मर्द बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मर्द नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि औरत रहमत है, उसकी अपनी जगह है, लेकिन इस कीमती चीज़ की हिफाजत के लिए कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ मोमिनात, यहाँ मर्द जो है वो कवि होता है। फिर उसके बाद तीन चीज़ें जो मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगी, जिसमें खुदावंद आलम ने कहा कि ये बेटा जो है वो ब्यूटी होती है। फिर अल्लाह ने कहा कि ये बेटा जो है तुम्हारी ढाल है, लड़का है ना तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी मुहाफिजत करता है। आप देखो, और लड़का अपनी बहनों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब छोटे होते हैं तो बहनों से वो लड़का मोहब्बत करता है। मेरा बेटा है ना, रोज़ वो लिखता है, पेपर बनाता है, मैं पूछती हूँ कि क्या कर रहे हो, सोच रहा हूँ कि आज क्या गिफ्ट दूँ बहन को, ड्राइंग करके बहन को देता है। और बहन लेती है ना, हाँ क्या बनाया, छोड़ो इसको। लेकिन जब यही बहन बड़ी होगी ना तो वो अपने भाई की मुहाफिजत करेगी। यही उसके लिए दुआ। बचपन में उसका दिल उधर होता है। बगैर भाई के बहनें तन्हा होती। जब प्रॉब्लम मुश्किल आती है ना, उसको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ रिश्तों की वैल्यू ख़त्म हो गई है। हुई है कि नहीं हुई? आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ कज़न काम नहीं आते, मामू चाचा ये सब है एक जगह है, लेकिन वो जो अंदर से हम कहते हैं ना फीलिंग, एक वक्त आएगा कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस सिर्फ जो रिश्ते रह जाते हैं ना, जो रिश्ते रह जाते हैं वो होता है भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, माँ बाप। ये ख़ास रिश्ते होते हैं। जिधर अगर देखते हैं ना कि कोई तड़प रहा है, कोई मुश्किल में, मेरी बहन है, जितना मैं तड़पूंगी मेरी कज़न, मेरे दूसरे फैमिली वाले नहीं, दुख होगा भूल जाएंगे, लेकिन बहन बहन का नहीं भूलेगी, भाई भाई का नहीं, भाई बहन का नहीं भूलेगा, बहन भाई का नहीं भूलेगी। हाँ मोमिना, ये बहुत ख़ास रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। और भी कुरान की आयतें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है जो मैं इनके अंदर जाऊँ। एक बहुत ख़ास चीज़ खुदावंद आलम ने कुरान में कही, वो क्या है? कहा तीन चीज़ें मैं आज लेकर आई हूँ। एक और चीज़ कही कि सूरह, जैसे हम पढ़ते हैं
सूरह शुआरा, सूरह इसरा आयत नंबर 6, सूरह शुआरा आयत नंबर 133 133 में, और सूरह नूह की आयत नंबर 10 11 12 में खुदावंद आलम एक चीज़ बताता है। क्या कहता है? कहता है कि व अमद्दकुम बिल अनआम व बनीन, ए लोगो तुम ज़ईफ़ हो, कमज़ोर हो। मैं इसका मफ़हूम बताती हूँ। व अमद्दकुम, मैंने तुम लोगों की मदद की बेटों के ज़रिए से और माल के ज़रिए से। यानी बेटा जो है वो हमारी मदद के लिए होता है। मैंने अभी कहा बेटे के बगैर हम अधूरे होते, ज़ईफ़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जब एक माँ अपने बेटे के साथ बाहर जाती है ना, एक जवान बेटा होगा, वो माँ कैसे जाती है? आप मुझे बताएं, वो माँ कैसे जाती है? अभी आज बेटों वाले मुझे बताएं। फखर से जाती है और समझती है कि कोई मेरे ऊपर हमला करने वाला नहीं है। लेकिन वही माँ एक जवान बेटी के साथ जाएगी तो डर डर के जाएगी, कहीं कोई मेरी बेटी को देखे तो नहीं, कहीं कोई बुरी नजर के साथ तो ना देखे, कहीं कोई आगे से हमला ना करे, कहीं कोई पीछे से हमला ना करे। तो खुदा कहता है वो अमद्दकुम बिल अनआम व बनीन, तुमको स्ट्रॉन्ग किया, मदद की मैंने तुम्हारी बेटों के जरिए से। और सूरह इसरा में भी परवरदिगार आलम इसी चीज को बयान करता है, वो अमदनाकुम बिल अमवाल व बनीन व जअलना कसीरन नफीरा, कि लोगों याद रखो दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है, हावी होना है दुश्मन के ऊपर, तो याद रखो ज्यादा औलाद पैदा करो, उनमें से जो बेटे होंगे वो तुम्हारे मददगार बनेंगे। हज़रत ज़करिया ने खुदावंद आलम से तलब किया था, बेटे को तलब किया था। क्या क्या कहा था? आज के बाद जितनी बेटियां वाली है ना, मुझसे अमाल ले लें बेटों के। हज़रत ज़करिया ने क्या कहा? कहा इज़ नादा रब्बहु ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ए अल्लाह मुझे एक वारिस तो दे दे। तो अल्लाह ने भी दे दिया। हाँ मोमिना, कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बस हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अल्लाह मुझे मौका देगा तो मैं वो जो सारी आयतें हैं जो कुरान में इतना बोला गया है बेटे के बारे में, वो सारी आयतें ले आऊँगी। खुदा कहता है ज़ाहिरी दुनिया तुम्हारी बेटे से बनेगी, तुम ज़ाहिरी स्ट्रॉन्ग बनोगे बेटे के ज़रिए से। अपनी बेटियों की हिफाजत तुझे बेटों के ज़रिए से करनी है। और कहता है कि जीनत तुम्हारी बेटों से है। जब बाहर जाती है ना एक माँ बाप, तो बहुत बन ठन के जाएंगे, ये है ज़ाहिरी जीनत, तुम्हें मजबूत किया बेटे के से, लेकिन तुम्हारे अंदर की भी जीनत है। सूरह हुजरात में अल्लाह कहता है कि देखो, मैं इसका मफहूम बता, देखो जब तुम्हें ज़ाहिरी जीनत दी तो बातनी जीनत को भुलाना बैठना। व हब्बिब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु क़ुलूबकुम, मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए ईमान को, और तुम्हारे दिलों की जो जीनत है वो है ईमान। बड़े खुशनुदी इमाम ज़माने हमने मौला अली को पुकारा नहीं, उसका दुनिया में कोई सहारा नहीं। जिसने मौला अली को पुकारा नहीं, उसका दुनिया में कोई सहारा नहीं। नारे हैदरी, नारे आवाज़े बुलंद सलवात। हम देखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने शादी की जनाब उम्मुल बनीन से। क्या ज़रूरत थी हज़रत अली को शादी करने की? जनाब उम्मुल बनीन से ढूंढ के शादी की ना। क्यों? क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। कौन से बेटे चाहिए? ऐसे बेटे चाहिए जो इमामत की हिफाजत कर सके। बेटे की हिफाजत नहीं, इमाम की हिफाजत, जो अहले किस्सा की हिफाजत कर सके। तो तलब किया अली ने बेटे को। और हम जब देखते हैं तो एक और बेटा जिसको तलब किया वो है हज़रत अब्बास। और किसने तलब किया अब्बास को? मैं बहुत पहले हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैं सोचती थी कि तू तो कहता है कि बेटी की बहुत अहमियत है, बेटी की बहुत अहमियत है, बेटी की बहुत अहमियत है, लेकिन मैंने हिस्ट्री में जब पढ़ा कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह से बहन नहीं मांगी, अब्बास मांगा। अब्बास कौन था? भाई था। यानी बहन के लिए भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ मोमिनात, वो अब्बास जो बाबुल हवाइज। बीबी ज़ैनब हमें एक दर्स देती हैं, हमें ये कहते हैं कि बेटों का मांगना, भाई का मांगना
حرام نہیں، گناہ نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر اچھائی کے لیے ہو تو۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس باب الحوائج جن کو کہا گیا، وہ باب الحوائج جن کا اگر نام لیا جاتا ہے نا، جن کا اگر نام لیا جاتا ہے فوراً ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں مومنات، امام زمان علیہ السلام اور جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام حضرت عباس کا نام سنتے ہی فوراً ہماری حاجتوں کو قبول کرتے ہیں اور جن سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک امام جماعت ایران میں ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ تہران میں ایک فیکٹری تھی تہران میں، جس میں 3 لوگ کام کرتے تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک کا کہتے ہیں ایک کا پتہ نہیں کہ کون تھا، ایک یہودی تھا، یہاں 3 کام کرتے تھے۔ اچانک اس بڑی سی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کہتے ہیں آگ لگ گئی، اتنی بڑی آگ تھی کہ ہم بجھا نہیں سکتے تھے، لیکن اس یہودی کا جو مزدور تھا، کام کرنے والا تھا، اس نے فوراً کہا یا ابا الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی ادرکنی ادرکنی، یہ لفظ پڑھے، یا ابا الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی ادرکنی ادرکنی، کہا فوراً۔ ایسے وہ کہتے ہیں کہ فوراً جو دیکھنے والے وہاں کھڑے تھے، ایسے لگا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس آگ پر آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ ساری کی ساری آگ بجھ گئی۔ یہ منظر جب یہودی نے دیکھا تو فوراً اس نے ایک بکرا فوراً کہا کہ وہ ہستی جس کا تم نے نام لیا میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن فوراً اس کی نظر کرتا ہوں اس بکرے کو۔ ہاں مومنات، یہ آگ ہم کہتے ہیں یہ تو ظاہری آگ تھی، یہ جو دنیاوی آگ ہوتی ہے، اس کو یہ جو مشکلات کی، یہ جو پرابلم کی جو آگ ہوتی ہے، اس کو بھی اگر ہم پنجتن کو واسطہ دے دیں حضرت عباس کا تو فوراً ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہاں مومنات، وہ عباس، ہم کہیں گے کہ وہ عباس جس کو حضرت علی نے مانگا، وہ عباس جس کو بی بی زینب نے مانگا، بھائی کو مانگا، اور ایک اور چھوٹی سی بی بی ہے جس نے بھی اپنے بھائی کو مانگا۔ ہاں مومنات، وہ کوئی اور نہیں، وہ تھی بی بی سکینہ۔ یہاں ملتا ہے زینب نے عباس مانگا، سکینہ نے علی اصغر کو مانگا۔ خدا کہتا ہے دیکھو کتنی محبت ہے 2 بہن بھائیوں میں۔ ہاں مومنات، وہ علی اصغر میں 2 مصائب کے لفظ پڑھوں گی، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گی۔ وہ علی اصغر کہ جب شہید ہو گیا، جس کی شہادت کے بعد شام غریباں ہوئی، شام غریباں کے وقت جب تھوڑا سا کھانا آیا، تھوڑا سا پانی آیا، بی بی زینب نے سب بیویوں کو کھانا دیا، پانی دیا۔ ہاں زاداران امام، ایک خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کی رونے کی آواز آئی، بی بی زینب فوراً ڈر گئی۔ کیا دیکھتی ہے جب جاتی ہے وہاں پر تو دیکھتی ہے بی بی رباب رو رہی۔ بی بی زینب نے پوچھا اے رباب کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے یا زینب جب میں نے تھوڑا سا پانی پیا، میں نے تھوڑا سا اناج کھایا، تمہیں معلوم ہے نا میرا اصغر 6 مہینے کا تھا، وہ دودھ پیتا تھا، جب میں نے تھوڑا اناج تھوڑا پانی میری چھاتی میں دودھ آیا، مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین، آمین یا رب العالمین، فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدایا پروردگارا ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خدایا 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 جو ماں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتی ہے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے لیے، اے رب العزت تجھے ماں زہرا کا واسطہ، تجھے ماں رباب کا واسطہ، تجھے ماں زینب کا واسطہ، خدایا 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 تجھے بی بی خدیجہ کا واسطہ ہے جس نے اپنی فاطمۃ الزہرا کی شادی بھی نہ دیکھی۔ خدایا جو ماں ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، یا رب العزت ان تمام ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگارا تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ ہے، تجھے تیری کل مخلوق کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیرے احسن الخالقین ہونے کا واسطہ ہے، خدایا 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 تجھے تیرے مالک ہونے کا واسطہ ہے، اے پاک پروردگارا تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے۔ یا اللہ جس طرح سے تو نے محمد اور آل محمد کو اولاد عطا فرمائی، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کی اولاد کا واسطہ ہے، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے خاص دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت
یہ جو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے، اے اللہ تجھے واسطہ ہے علی اصغر کا، خدایا خدایا تجھے واسطہ ہے حسین کے تمام بیٹوں کا، تجھے واسطہ ہے علی کے تمام بیٹوں کا، تجھے واسطہ ہے امام حسن کے تمام بیٹوں کا، خدایا تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کا۔ اے پاک پروردگارہ اس ننھے سے بچے کے اوپر اپنی خاص رحم اور کرم نازل فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت، اے رب کبریا ہم اکیلے تنہا ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما، تقبل منا انک انكشف الغطاء وانكسر الرساء فساكت الأرض وملئت السماء